السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت کے مہینے یعنی رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھ رہے ہوں گے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں اور مغفرتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ اس ماہ مبارک میں دنیا بھر کے مسلمان روزہ رکھتے ہیں جو ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مذاہب ہیں جو روزے رکھتے ہیں۔ کچھ روزے ان کے اوپر فرض کیے گئے ہیں جبکہ کچھ مذاہب ایسے ہیں جن پر روزے فرض نہیں ہیں، بس وہ مخصوص حالات میں روزے رکھتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی بات پر تذکرہ کریں گے کہ کون کون سے ایسے مذاہب ہیں جن میں روزے فرض ہیں اور ان کا روزہ رکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عیزدی روزے۔ اس قوم کے تمام لوگوں کو اس دین کے مطابق دسمبر کے 3 دنوں میں روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ 3 دن وہ کبھی بھی روزے رکھ سکتے ہیں۔ اس روزے میں وہ صبح سے شام تک کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہیں اور ان 3 دنوں میں عیزدی لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں مورمون روزے دار۔ اس مذہب کے لوگ ہر ماہ کے پہلے اتوار میں روزہ رکھتے ہیں۔ ان کے لحاظ سے ہر ماہ کا پہلا اتوار ان کے لیے خاص ہوتا ہے، اسی نسبت سے وہ ہر ماہ کے پہلے اتوار میں روزہ رکھتے ہیں اور اپنے اس روزے میں کسی بھی 2 وقت کے کھانے پینے کا پرہیز کرتے ہیں، اور جبکہ وہ اس کھانے سے جو پیسے بچاتے ہیں وہ اس پیسے کو چرچ کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیں مسیحی روزے۔ مسیحیت میں روزے کسی فرض عمل کے طور پر نہیں رکھے جاتے، پر ایسا بھی نہیں ہے کہ مسیحیت میں روزے نہیں رکھے جاتے۔ مسیحیت کے روزے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسیحی لوگ روزے میں دنیا سے ترک کر لیتے ہیں خود کو اور عبادت میں اپنا ٹائم لگاتے ہیں۔ ان کے روزے کا اصل مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ دنیا سے اپنے تعلقات کاٹ لینا اور عبادت میں مشغول رہنا۔ ان کے لحاظ سے ان کا روزہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے کاموں کو ترک کر دیں اور عبادت میں لگے رہیں۔ یہودیت کے روزے۔ یہودیت کے اعتبار سے ان کے اوپر 2 مکمل دن کے روزے فرض ہیں۔ اس کے علاوہ وہ متعدد چھوٹے روزے بھی رکھتے ہیں۔ ان چھوٹے روزوں میں ان کے اوپر مختلف قسم کی متعدد پابندیاں عائد ہوتی ہیں، جبکہ انہوں نے کیا کھانا پینا ہے، کس چیز سے اجتناب کرنا ہے، کون کون سے کام کرنے ہیں اور کون کون سے کاموں سے باز رہنا ہے۔ اس روزے میں وہ چمڑے کے جوتے پہننے سے بھی اجتناب کرتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ نہانے سے بھی اجتناب کرتے ہیں۔ اپنے اس روزے میں وہ یہ 2 مکمل دن کے روزے رکھتے ہیں فرض کے طور پر، جبکہ چھوٹے روزے جن کو وہ نفلی روزے بھی کہتے ہیں وہ چند حالات میں ان پر لازم ہوتے ہیں۔ بدھ مت کے روزے۔ بدھ مت میں بھی روزے رکھنے کے مختلف طرز رائج ہیں، جس میں دن میں ایک بار کھانے سے لے کر فقط ایک تھالی کھانے تک کا رواج ہے۔ بدھ مت کے لوگ بھی روزے رکھتے ہیں اور ان کے لحاظ سے وہ یہ طے کرتے ہیں کہ دن کے ایک پہر میں کس پہر میں کھانا کھائیں گے اور اس کھانے میں وہ کون کون سی چیزوں کا استعمال کریں گے، کیونکہ وہ اپنے روزوں میں اکثر چیزیں اجتناب کرتے ہیں، جیسا کہ پیاز کا کھانا، لہسن کا کھانا اور گوشت وغیرہ کی چیزوں سے بھی اجتناب کرتے ہیں اپنے اس روزے میں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہندوؤں کے روزے۔ ہندوؤں کی مختلف کمیونٹیز ہیں اور کچھ کمیونٹیز کا ماننا ہے کہ ان پر ایک روزہ فرض ہے جس کو وہ مون ورت کے نام سے بھی کہتے ہیں، جبکہ کچھ کمیونٹیز ایسی ہیں جو مانتی ہیں کہ کوئی خاص دن
उन पर रोजा फर्ज नहीं है, बस वो रोजा रखते हैं अपने भगवान को राजी करने के लिए और अपने जिस्म को पाक करने के लिए। इस रोजे में बरादरी का बड़ा कोई दिन सेलेक्ट कर लेता है जिस दिन वो रोजा रखते हैं, और इस रोजे में वो तय कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजों से इज्तनाब करना है और कौन कौन सी चीजें वो इस रोजे में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे कुछ मज़ाहिब जो रोजा रखते थे, और ये मज़ाहिब मुसलमानों के अलावा थे। हम ये देखें अगर तो कुरान और हदीस में भी आया है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसे तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे। बस उन तमाम उम्मतों के रोजे मुसलमानों के रोजों से थोड़े फर्क में है। मुसलमानों का रोजा सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को राजी करने के लिए और अपने जिस्म को पाक करने के लिए रखते हैं। जैसा कि हमें पता है कि रोजा इंसान के जिस्म की ज़कात है। ज़कात जैसे इंसान के माल को पाक करता है, इसी तरह रोजा इंसान के जिस्म को पाक करता है। आज के लिए इतना ही। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह आपका हामी और नासिर है। अल्लाह हाफिज।